زکوٰۃ کے حوالے سے ایک صورت ایسی بنتی ہے جس میں لوگوں کو بڑی تشویش ہوتی ہے کہ اس میں زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے، اور بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ سونے کا نصاب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر سال گزر گیا، دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے، 52.5 تولہ جو ہے اس کی مقدار ہے، ٹھیک ہے، دیگر شرائط پائی جائیں گی تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کیش رقم ہے یا مال تجارت ہے تو وہ بھی اگر 52.5 تولہ کی مالیت تک پہنچ جاتی ہیں، دیگر شرائط پائی جائیں تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ غلط فہمی یہاں پیدا ہوتی ہے، کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ مکمل سونا نہیں ہے، کچھ کم ہے، یا 52.5 تولہ چاندی مکمل نہیں ہے، کچھ کم ہے، لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ کیش ہے یا مال تجارت ہے۔ اگر ان چاروں کو جوڑا جائے، سونا، چاندی، کیش یا مال تجارت میں سے تھوڑا تھوڑا جو پڑا ہوا ہے، ان سب کو ملایا جائے تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو کراس کر جاتے ہیں، اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا تو مکمل نہیں ہے، لہذا اس کو تو سائڈ پہ رکھ دو، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دو۔ اب بقیہ نصاب تو بولے بھائی یہ بھی مکمل نہیں ہے، تو اب زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس غلط فہمی کا تھوڑا سا ازالہ فرمائیں۔ نصاب کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر سونا ہے جی تو صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ دیکھا جائے گا۔ اگر مثال مختلف نصاب ہیں اور کوئی بھی نصاب جو ہے وہ مقدار کو نہیں پہنچ رہا، جو زکوٰۃ کی مقدار ہے، تو پھر اگر تھوڑا تھوڑا کوئی نصاب ہے تو ان کو جوڑا جائے گا، ملایا جائے گا، اور ملا کر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ چاروں نصاب تھوڑے تھوڑے ہوں، اگر 2 نصاب بھی ہیں، مثلا کسی کے پاس 2 تولہ 1 تولہ سونا ہے، ساتھ میں کچھ چاندی بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ سونا بہت مہنگا ہے، تو اگر وہ رقم ملاتے ہیں اس کو چاندی اور سونے کی تو ظاہر ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اگرچہ اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس صرف وہ سونا اور چاندی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی، اور ممکن ہے ہمارے سننے والوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کی غلطی کی ہو اور پچھلے سالوں میں زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ تو یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ اگر پچھلے سالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اب اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی اس میں فقط توبہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس میں زکوٰۃ بھی دی جائے گی۔ ناظرین، اس حوالے سے چند مشورے جو ہیں وہ پیش نظر رکھیے گا۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا تھوڑا مال ہے اور ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں زکوٰۃ ہم پر لازم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور ہمارے پاس علم کی اگر کمی ہے تو قرآن پاک میں فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو بہت اچھا یہ ہوگا کہ کسی عالم دین کی رہنمائی لے لی جائے۔ اور دوسری بات، اگر ہمارے پاس تھوڑی مقدار میں سونا ہو اور کچھ کیش ہے مثلا، ٹھیک ہے، یا تھوڑا سا مال تجارت ہے یا تھوڑی سی چاندی ہے، تو اس صورت کے اندر غالب گمان ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے یہ ملا جلا کر اماؤنٹ زیادہ ہو جائے، تو بہت اچھا یہ ہوگا کہ رہنمائی لینے کے بعد پھر کسی فیصلے تک جایا جائے۔